آخرت میں محشر میں ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. آپ کو آپ کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا, ان کو ان کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. مرضی ہے, آپ کی مرضی ہے, سب کی مرضی ہے. جس نے جو امام چننا ہے اس کی مرضی ہے. دیکھیں امام جو ہے قرآن میں امام حق کو بھی کہا گیا ہے, اور جو باطل پر ہیں اور جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں ان کو بھی امام کہا گیا ہے. تو آپ پریشان نہ ہوں کہ امام تو ہمارے ہیں, آپ کسی کو امام کیوں کہتے ہیں. قرآن نے دونوں کو امام کہا ہے. ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب کس کے ساتھ کیا ہوگا مجھے پتا نہیں ہے, لیکن کچھ اماموں کے ساتھ ایک گروہ چل کے جائے گا تو اس کے ساتھ بڑے خوشی خوشی نعرے لگاتے ہوئے جا رہا ہوگا. آخر پہنچے ہیں کہاں, جہنم. ہم تو ان کے پیچھے چلے تھے جنت جانے کے لیے, انہوں نے ہمیں پہنچا دیا جہنم میں. وہاں وہ خدا سے کہیں گے کہ خدایا ہمارا عذاب بھی انہیں دے دے. سمجھ رہے ہیں, ہمارا عذاب بھی انہیں دے دے, ہم ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں. پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے, مجھے کوئی نہیں پتا, قرآن پیش کر رہا ہوں. ہم ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں تو ان کو ہمارا عذاب دے دیں. نہیں, تمہیں ان کا عذاب, تمہارا عذاب ان کو نہیں دیا جائے گا. تو کہیں گے اچھا ان کو دگنا عذاب دے دیا جائے. کہا جائے گا ٹھیک ہے, تمہیں بھی دگنا عذاب ملے گا, اسے بھی دگنا عذاب ملے گا. اب مسئلہ ایک ہے صرف, لعنت تو کرنی ہی کرنی ہے, یا یہاں یا وہاں. وہاں آپ لعنت کریں گے, نہیں سمجھے, یہاں ہم تو نہیں کر رہے. صلوات پڑھ دے محمد علیہ. رسول خدا کی زندگی کے بعد, ابھی ہم شہادت کے ایام میں ہیں. اچھا میرے لیے ممکن نہیں ہے ان 3 راتوں میں سب کچھ بیان کر سکوں, اور میں اپنے بھائیوں سے اور اپنی بہنوں سے, بہن میں نے اس لیے کہہ دیا کہ کچھ لوگوں کو بھائی کہنا تھا. آج کل تو اپنے بہنوں سے 51 بہنوں کا واحد بھائی ہو گیا ہے شیعہ. تو اپنی بہنوں سے اگر حق سمجھنا چاہتے ہو تو رسول خدا کی شہادت کے آخری ایام کا مطالعہ کر لو, سب واضح ہو جائے گا. کوئی ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں, حق واضح کر دیا. ان آخری ایام میں آپ اگر دیکھیں گے سارے کردار بالکل فاش ہو جاتے ہیں. اچھا اتنے فاش ہیں کہ ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, ہم صرف کہیں کہ آپ اپنی کتابیں پڑھ لو. آپ غلط پڑھو یا صحیح پڑھو, کہیں غلط میں آپ کو صحیح باتیں ملیں گی, کہیں صحیح میں آپ کو غلط باتیں ملیں گی. آپ پڑھو تو آپ پڑھو, یہ آخری 100 دن پڑھ لو, شروع کے کچھ دن اور آخر کے کچھ, یہ پڑھ لو, سب مسئلہ سارے اختلاف ختم, کوئی اختلاف رہے گا ہی نہیں, صرف پڑھ لو. اچھا میں آپ لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں, صرف ان سے نہیں, ہم بھی تو نہیں پڑھتے نا, صرف وہ تو نہیں, ہم بھی پڑھ لیں سب کچھ واضح ہو جائے گا, وہ بھی پڑھ لیں سب کچھ واضح ہو جائے گا. پڑھنا بھی ائمہ کو نہیں پڑھنا. آپ کہیں گے آپ ائمہ کو یوں مانتے, کیا مانتے, نہیں ائمہ کو نہیں, آپ رسول کو پڑھو, جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کو پڑھو. پوری سیرت بھی نہیں, میں نے پہلے 100 دن کہا تھا, 50 دن پڑھ لو, سب واضح ہو جائے گا. دیکھیں رسول کی زندگی میں کچھ اصحاب سیرت رسول لکھتے تھے. دیکھیں رسول کا کلام بھی سیرت کا حصہ ہے نا, حدیث رسول بھی سیرت کا حصہ ہے. وہ لکھتے تھے
کچھ لوگ اسی زمانے میں موجود تھے جو کہتے تھے یہ کیوں لکھتے ہو، یہ ہم جیسا آدمی ہے، کبھی غصے میں ہوتا ہے، کبھی اسے پیار آ جاتا ہے، تو اس کا ہر کہا بولا لکھا مت کرو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھا، اس ایک جملے میں عقائد کا پورا ایک باب آپ کے حوالے کر رہا ہوں. آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے، جسے سمجھانا چاہتا ہوں ان کو سمجھ میں آ جائے گا. صرف اور صرف ہم سے مراد جو مکتب اہل بیت والے. اب میں جاہل ہوں تو میری بات چھوڑ دیجیے آپ. صرف اور صرف مکتب اہل بیت، مکتب تشیع رسول خدا کو مانتا ہے، باقی سب کو تو ہم رعایت دیتے ہیں. نہیں مانتا. کیا نہیں مانتا؟ وہ رسول کو رسول ہی نہیں مانتا ہے، وہ رسول کو معصوم نہیں مانتا ہے. یہ جملہ بدل دوں، اگر سیرت کو آپ بنی امیہ بنی عباس سے لیں گے، وہ رسول کو رسول مان سکتا ہی نہیں ہے. رسول کو اگر رسول مانا جائے تو یہ لوگ رسول کے خلیفہ نہیں ہو سکتے. اگر انہیں خلیفہ رہنا ہے رسول کا تو پھر رسول کو اپنے مقام پہ نہیں رہنا. رسول اپنے مقام پہ رہیں تو کسی کو کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ رسول کا خلیفہ علی ابن ابی طالب ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کتنا سمجھا، پتہ نہیں آج آپ اچھا سن رہے ہیں شاید اس لیے میں تھوڑا سا مشکل بول رہا ہوں. لیکن مشکل ایسا نہیں ہے آسان، لیکن اس کے پیچھے داستان بہت لمبی ہے. بہت سی آیات اور بہت سی روایات ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا اور ان کا حاصل پیش کر رہا ہوں. اگر رسول اپنے مقام پر رہیں تو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ رسول کا خلیفہ امیر المومنین. رسول اس مقام پر ہیں، اس مقام رفیع پر ہیں جس مقام رفیع کا خلیفہ فقط علی ہو سکتا ہے. دیکھیں نام بھی رسول نے خود رکھا ہے. اس مقام، اس رفعت پر کسی اور کے بس میں ہے ہی نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں خلیفہ رسول ہوں. اچھا، شروع میں کسی نے کہا بھی نہیں، یہ بھی راز کی بات. ان تمام چیزوں کے باوجود شروع میں کسی نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں ہے، یہ بات میں بنا ہے. یہ خود ایک داستان ہے، اس پہ پھر کبھی انشاءاللہ. جو مقام اور منزلت رسول کا تھا اس مقام سے رسول کو گرانا تھا تاکہ یہ لوگ جو بعد میں خلیفہ بنے، میں بنی عباس بنی امیہ کی بات کر رہا ہوں، آپ کا ذہن کہیں اور نہ جائے، تو یہ خلیفہ بن سکتے ہی نہیں تھے.